من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ مسلسل بچوں کی تقریریں سن رہے تھے۔ یہ بچے اور بچیاں اپنی توتلی زبان میں آپ کو سمجھا رہے تھے۔ یہ اسی علاقے کے بچے ہیں، اسی علاقے کی بچیاں ہیں۔ بلا شبہ یہی بچے اور بچیاں مستقبل میں قوم کے قائد بنیں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ایک چینی کہاوت ہے، بہت پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تم 2-3 مہینے میں 3-4 مہینے میں اپنی محنت کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہو تو تم کھیتی باڑی کرو، گیہوں کی کھیتی، دھان کی کھیتی۔ آدمی گیہوں بوتا ہے، دھان بوتا ہے، مکئی بوتا ہے، تو 3-4 مہینے کے بعد اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کہاوت کا دوسرا جملہ ہے کہ اگر تم 10 سال کے بعد اپنی کھیتی کا نتیجہ یا اپنی محنت کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہو تو شجر کاری کرو، یعنی درخت لگاؤ۔ آدمی آم کا پیڑ لگاتا ہے، ناریل کا پیڑ لگاتا ہے تو اس کو پھلنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، تب جا کر کے اس کا پھل سامنے آتا ہے۔ لیکن اسی کہاوت میں جو تیسرا جملہ ہے وہ یہ ہے، اگر تم 100 سال کے بعد اپنی محنت کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہو تو انسان پر محنت کرو۔ انسان پر محنت کرو گے تو 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال میں آپ کے سامنے نتیجہ نہیں آئے گا، بلکہ اس کے لیے برسوں اور صدیوں محنت کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر کے کوئی انسان پیدا ہوتا ہے۔ متسہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پتلے سے انسان نکلتا ہے۔ انسان کو انسان بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے۔ اگر کسی ادارے میں، کسی مدرسہ میں، کسی دارالعلوم میں، کسی جامعہ میں 100 سال میں بھی 1-2 شخصیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ شخصیت پورے ادارے کے نام روشن کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء ہوں، دارالعلوم دیوبند ہوں، ان کو دیکھ لیجئے کہ جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سب مولانا قاسم نانوتوی نہیں ہیں، سب مولانا عبدالرشید نہیں، گنگوئی نہیں ہیں، اور سب مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نہیں ہیں۔ یہی 2-3-4 نام ہیں جو پورے ادارے کا نام روشن کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے گاؤں میں ایک ایسا امام پیدا ہو گیا، قائد پیدا ہو گیا، آپ کی رہنمائی کرنے والا پیدا ہو گیا، برسوں میں پیدا ہو گیا تو آپ کامیاب ہیں۔ آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ محنت کس طرح سے کرنی پڑے گی؟ حدیث شریف میں ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا اپنی فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں اور باپ بچے کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ اس حدیث میں ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ خاص طور سے گارجنس حضرات، والدین، ماں اور باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں۔ گھر میں بات بات پہ لڑنا، جھگڑنا، بے حیائی کا ماحول، گالی گلوچ کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گھر کا ماحول بگڑے گا تو بچوں کے اوپر برا اثر پڑے گا، بچے برے بن جائیں گے۔ بچے آپ کی ان لڑائیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ جو کچھ کھاتے ہیں، جو کچھ پیتے ہیں، بچے ان کو نوٹ کر رہے ہیں اور بچوں کے اوپر ان کا اثر پڑے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو درست کیجئے۔ اس حدیث شریف میں جو میں نے پہلے پڑھی تھی اس کا آخری جملہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور سب سے بڑی شاخ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ اور اسی طریقے سے حیا ایمان کا بڑا حصہ ہے۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا کا معنی محدثین نے لکھا ہے ان مولاک لا یراک حیث نہاک، تمہارا مولا، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے منع کیا ہے۔ اگر تم وہاں چلے گئے جہاں جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، تم چلے گئے چوری کرنے کے لیے، ڈکیتی کرنے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، غلط مجلس میں، غلط صحبت میں، تو ظاہر بات ہے اللہ نے وہاں جانے سے منع کیا ہے۔
اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ بے حیا ہے، بے حیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، والدین کو چاہیے کہ وہ بے حیائی سے بچیں، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اور اپنے کان کی حفاظت کریں، اپنے دماغ کی حفاظت کریں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت پر کریں۔ حضور اکرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح سے حضور کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، ماں بہنوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں۔ آج چلتے ہیں تو جس کو چاہا دیکھا غیر محرم سے بات کر رہے ہیں، موبائل پہ بات کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، ہنسی ٹھٹا کر رہے ہیں، آمنے سامنے مل رہے ہیں، تنہائی میں مل رہے ہیں۔ یہ ماں اور بہنوں کے لیے نہایت وہ خطرناک ہے، نقصان دہ ہے، اللہ اس کو رسول کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں میرے بھائی اور دوستوں۔ اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں، حیا کریں، اللہ سے ڈریں، شرم کریں۔ اور شرم آدمی بھائیوں سے کرتا ہے، ماں باپ سے کرتا ہے اور معاشرے سے کرتا ہے، لیکن جو اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے اس سے کوئی شرم نہیں کرتا۔ ایک آدمی تنہائی میں کسی سے غلط بات کر رہا ہے، کوئی لڑکا کوئی لڑکی سے بات کر رہا ہے، کوئی لڑکی لڑکا سے بات کر رہا ہے، کوئی کر رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر دل کے اندر ہونا چاہیے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں جب اللہ کا نام آتا ہے وہ کانپ جاتے ہیں، دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میں گارجن حضرات سے کہوں گا کہ اپنے گھر کے نظام کو ٹھیک کیجئے، کھانے پینے کی چیزوں کو بھی ٹھیک کیجئے، حرام سے بچیے۔ جب حرام سے بچیں گے تو بچے آپ کے اچھے پیدا ہوں گے۔ علامہ اقبال پیدا ہوگا، غزالی پیدا ہوگا، شبلی پیدا ہوگا، ابو حنیفہ پیدا ہوگا، بخاری پیدا ہوگا۔ یہ اسی زمین پہ پیدا ہوتے ہیں۔ کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب ماں باپ ٹھیک ہوتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں، اور اچھی تربیت کرنے کے بعد حرام غذا سے بچاتے ہیں، غلط چیزوں سے بچاتے ہیں۔ ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کو سب جانتے ہیں۔ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے کلیات اقبال میں 4 کتابیں ہیں، رموز خودی، رموز بے خودی، اسرار خودی وغیرہ، فارسی کے بھی ہیں، اسی طرح سے ارمغان حجاز وغیرہ اور ضرب کلیم، اور بہت ساری ان کی کتابیں ہیں، اور بہت ہی اسلامی شاعر گزرے ہیں، اسلامی مزاج کا۔ علامہ اقبال جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے اپنے ذاتی پیسے سے ایک دودھ دینے والی بکری خرید لیا۔ دودھ دینے والی بکری خرید کر کے اپنے گھر لائے اور گھر میں لا کر کے رکھا، اسی کا دودھ دو کر کے اپنے بیٹے کو اقبال کو پلاتی تھی۔ اپنا دودھ نہیں پلا رہی ہے، اقبال کو اس کی ماں اپنا دودھ پلانے کے بجائے اپنے جائز کمائی سے خریدی ہوئی اس بکری کا دودھ پلا رہی ہے، جو بکری وہ خرید کے لائی ہے تو اس کا دودھ پلا رہی ہے۔ جب علامہ اقبال کے باپ نے، یعنی اس عورت کے شوہر نے جب دیکھا کہ ابھی اس کو تو دودھ بھی ہے، سب کچھ ہے، دودھ پلا سکتی ہے، تو اپنا دودھ کیوں نہیں پلاتی ہے؟ تو علامہ اقبال کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا، بات یہ ہے کہ آپ کی جو کمائی آ رہی ہے، آپ کے ذریعے سے گھر میں جو پیسہ آ رہا ہے، وہ پیسہ ہم کو ذرا مشکوک لگ رہا ہے، اور اس کے اندر حلال کم اور ملاوٹ زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو اس مشکوک پیسے سے حاصل ہونے والا دودھ میں نہ پلاؤں۔ آپ جو کما کے لا رہے ہیں میں کھا رہی ہوں، آپ روٹی چاول دال گوشت مچھلی میں کھا رہی ہوں، اور اسی کا تو دودھ بنے گا سینے میں، وہ دودھ جو ہے مشکوک ہو گیا۔ اس مشکوک دودھ کو میں علامہ اقبال کو نہیں پلانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ صاف ستھرا پاکیزہ غذا کے ذریعہ میں اپنے بیٹے کی پرورش کروں۔ اسی لیے میں اپنے بیٹے کو بکری کا دودھ پلا رہی ہوں تاکہ اس کی نشو نما ہو، تو اچھی نشو نما ہو۔ باپ نے جب سنا تو چونک گئے، کہا کہ اگر تمہاری نظر میں میری کمائی مشکوک ہے تو میں آج سے اس کمائی کو چھوڑ دے رہا ہوں۔ دیکھا، بیوی نے ترکیب سے شوہر کو بھی راستے پہ ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد صحیح کمائی میں لگ گئے، جو خالص جائز اور حلال پیسہ تھا، حلال کمائی تھی، اس پیسے کو کھا کر کے، اس دودھ سے پرورش پا کر کے علامہ اقبال پیدا ہوئے۔
جو جن کے اشعار آپ پڑھیں گے تو اش کرتے رہ جائیں گے اور آپ گرمی پیدا ہو جائے گی. ایسے اشعار علامہ اقبال کے ہیں. یقی پیدا کریں ناداں یقی سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقفوری. میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہوں مجھ کو, میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں, یہ درد انگیز نالے ہیں. علامہ اقبال کے یہ درد انگیز نالے جو ان کے دل سے نکلے, اس ماں کی حلال کمائی, اس بکری کے دودھ کی حلال دودھ کے ذریعے سے جو پرورش ہوئی تھی, وہ اقبال پیدا ہوا باپ کی حلال کمائی سے. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہمارے سامنے گارجنز حضرات بیٹھے ہیں. آپ شراب پئیں گے تو ظاہر بات ہے اس کا اثر بچوں پہ پڑے گا. ماں اگر گالی دے گی تو بچوں پہ پڑے گا. ہماری ماں ایسی گزری ہیں تاریخ میں کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو بلا وضو کے دودھ نہیں پلاتی تھی اپنے بچوں کو. سلطان ٹیپو کے بارے میں آتا ہے, ٹیپو شہید کے بارے میں, کہ اس کی ماں پوری زندگی اپنے بچے کو جب بھی دودھ پلاتی تھی تو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی, تب ٹیپو سلطان پیدا ہوا, اتنا بڑا انسان پیدا ہوا. میری ماں اور بہنوں, اپنے آپ کو پاک صاف کیجئے, نگاہ کو پاک کیجئے, زبان کو پاک کیجئے, دل کو پاک کیجئے, کھانے کو پاک کیجئے, صحبت کو پاک کیجئے, ہر طرح سے پاک و صاف ہو جائیے. اور باپ سے بھی کہوں گا آپ بھی پاک صاف ہو جائیے, ستھرے ہو جائیے, تو دیکھیں گے ہم کل چل کر کے ہمارے معاشرے کے اندر اچھے علماء پیدا ہوں گے, اچھے معاشرے کے اندر اس کی قیادت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے. میرے بھائی اور دوستوں, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں